یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 444. 12th October 1987, wise in Kadiako Jamaat Khana of Dar es Salaam. میری عادت رہی کہ میں کبھی نقی نہیں کرتا کہ مجھے کیا بولنا ہے. پہلی دعا کے بعد میری ایک لڑکی نے گنان کا پاٹھ کھولا. 35-36 برس پہلے کا ایک ستار یاد آ گیا. تیرے تولے کوئی نہ آوے، تیرے تولے کوئی نہ آوے، صاحب جی تم رے جے مانگوں تے تم ہی دے وے. اے وا لاڈ لڈاوے، اے وا لاڈ لڈاوے، صاحب جی تم رے من بھاوے. صلوات پڑھ مومنو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 1951 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کراچی گئے. اس وقت ہمارا کھارادر کا جماعت خانہ نوا نہیں تھا، لیکن اس جماعت خانے کے سامنے اسکول کی بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے. یہ روڈ کا نام اس وقت ہیرس روڈ تھا. یہاں منڈپ بنایا گیا. ماتا سلامت کے ساتھ مولا تشریف لائے. مکھی نے عرض کی خداوند رضا تو گنان بولے. ہاں ضرور. 8-10 برس کی لڑکی تھی. اس نے یہ پاٹھ شروع کیا. جے جے مانگوں تے تو ہی دے وے. دنیا بھانے مولا بڈھے تھے، لکڑی لے کے چلتے تھے، کرسی پر بیٹھے تھے، لکڑی کے اوپر اس طرح 2 ہاتھ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے لکڑی کے اوپر رکھے ہوئے تھے. مگر جب اس نے گنان شروع کیا تو ماں باپ نے ان دونوں ہاتھوں سے لکڑی اٹھائی، نیچے رکھی، پھر اٹھاوے، پھر نیچے رکھے. وہ گنان بول رہی ہے اور ماں باپ لکڑی کو اونچا نیچا کر رہے ہیں. جب گنان پورا ہوا تو ماں باپ فرماتا ہے البتہ جو مانگو گے وہ ہم دیں گے، البتہ جو مانگو گے وہ ہم دیں گے. اور بات سچ ہے. یہ اللہ کا نور ہے جو اس دنیا کے اندر ہماری بھلائی کے لیے آیا، ہماری مشکلیں دور کرنے کے لیے آیا، ہمیں نیک رستے کے اوپر چلا کے گناہوں بدیوں سے بچانے کے لیے آیا، ہماری مرادیں پوری کرنے کے لیے آیا. اگر یہ ہماری باتیں جو میں نے کہیں اس کے ساتھ لگتی ہیں اور ہمارے لیے وہ چیز کہ جو امام ہمیں بخشش دیتا ہے، ہماری مرادوں کو بھر لاتا ہے، ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے. دینداروں، یہ اسماعیلی مذہب کی ایک خوبی کی بات ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی
نہ کسی مذہب کے اندر، نہ دین کے اندر، نہ فرقے کے اندر، نہ کسی ٹوڑے کے اندر ایسی ایک بھی بات نہیں کہ جو ہمارے جیسی ہوئے، یعنی کہ جن میں حضرت امام موجود ہوئے، اور ہزاروں سال سے ونش پرمپرا ہمارے اندر یہ امام ہر زمانے میں ہر حالت میں موجود رہتا۔ دنیا میں ایسے بہت سے ہیں کہ جو نبیوں کو، پیروں کو، پیغمبروں کو، کسی اور اس طرح کے بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ چلا ہی نہیں۔ ایک آدھ دو پیڑھی چلی، ختم ہو گیا، اور پھر اس کو ہی وہ یاد کرتے رہے۔ وہ بات ہو ہی نہیں سکتی جو حضرت امام کے ساتھ ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جس نے زمین آسمان پیدا کیا ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جس نور کی وجہ سے سورج میں روشنی ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے۔ 1946 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار مڈغاسکر گئے۔ وہاں مڈغاسکر میں ماں باپ نے جماعت کو کہا، تمہیں معلوم ہے یہ دنیا کیوں پیدا ہوئی؟ جماعت نے کہا نہیں خدا۔ فرمایا کہ دنیا کو پیدا کرنے کی وجہ امامت ہے۔ اگر امام چاہے تو آنکھ کی پلک میں یہ ساری دنیا ایک دم بالکل مٹ جائے، کیونکہ امام جو ہے وہ خدا نور ہے۔ ہم خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو نور ہے وہ ہماری شکتی سے باہر کی چیز ہے، مگر اس نور نے ایک انسان کا جامہ پہنا ہے، جیسے کہ نبی اور امام ہیں، اور وہ ہمارے اندر ہماری بھاشا بول کے، ہمارے جیسے رہ کے، ہمارے ساتھ ہماری لیول کے اوپر آ کے ہمیں وہ دورونی دیتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں برکتیں دیتے ہیں، اور اس کے چھتر چھایا میں سچ مچ ہم لوگ بہت سکھی ہیں۔ گئے جولائی مہینے کے اندر کراچی کے صدر علاقے میں 2 بم پھوٹے۔ آج میری میل آئی، اس کے اندر مسلم ڈائجسٹ نام کا 15 دن کا پکھواڑیا پیپر نکلتا ہے کراچی سے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ وگت تھی۔ بہت سے لوگ مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے، کروڑوں ابجوں روپوں کا نقصان ہو گیا، بلڈنگیں ٹوٹ گئیں، موٹریں جل گئیں، ایک دم بربادی ہو گئی بہت بڑے علاقے کے اندر۔ لیکن جو کراچی سے ہمیں خبریں ملتی رہیں، پتہ لگا کہ کسی ایک اسماعیلی کی بھی جان گئی نہیں، کوئی ایک اسماعیلی زخمی بھی نہیں ہوا۔ البتہ مالی نقصان ہو گیا تو کسی کی انشورنس ہوگی، کسی کی نہیں بھی ہوگی، نہ صحیح، مگر جان کا نقصان نہیں ہوا۔ اور ادھر کے لوگ حیران ہیں کہ اسماعیلی اس علاقے کے اندر بہت ہیں۔ جہاں یہ بم پھوٹے اس علاقے میں بہت سے اسماعیلی کا روزگار کرتے ہیں، بہت سے کمیشن ایجنٹ ہیں، گھومتے رہتے ہیں، بہت سو کی دکانیں ہیں، مگر ایک بھی اسماعیلی کو نقصان نہیں ہوا۔ ایک اسماعیلی دب گیا ایک بلڈنگ کے نیچے، مگر جب آ کے اس کو نکالا گیا تو ہنستا ہوا باہر نکلا، اس کے بدن کے اوپر کوئی زخم نہیں لگا۔ امام ہمیشہ اس طرح اپنے بچوں کو بچاتے رہتے ہیں۔ جب 1947 کے اندر 47 کے اندر پاکستان ڈکلیئر ہوا، انڈیا فری ہوا، یہ 2 ملکوں کے لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے، 80 لاکھ آدمی انڈیا اور پاکستان گئے، پاکستان کے انڈیا چلے آئے۔ اس طرح یہ جو پبلک کا جو ایکسچینج ہوا، اس کے اندر لاکھوں آدمی مارے گئے، لاکھوں آدمی بے گھر ہو گئے، لڑکیاں اٹھا کے لے گئے، عورتوں کو پتہ نہ لگا کہ میرا خامد میرے بچے کدھر ہیں۔ سکھوں کے گھروں کے اندر مسلمان عورتیں چلی گئیں، پاکستان میں مسلمان گھروں کے اندر ہندو عورتیں چلی گئیں۔ اس زمانے کے حالات پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایسے سمے کے اندر بھی ایک بھی اسماعیلی کی نہ جان گئی،
نہ آبرو گئی، نہ کسی عورت کی چھیڑتی ہوئی، نہ کوئی عورت کی آبرو گئی، نہ اس طرح اسماعیلی عورتیں پکڑی گئی. ایک بڑی عجائبی بات ہے کہ 80 لاکھ آدمیوں کا ایک اتنا بڑا گروہ ادھر سے ادھر چلا جائے. ہندوستان میں اسماعیلی تھے، وہ پاکستان چلے گئے، لیکن ایک بھی اسماعیلی کو نقصان نہ ہوا. کچھ برس پہلے ہندوستان کی جو لوک سبھا ہے، پارلیمنٹ، اس کے اندر کچھ کوشچن آئے کہ ہندوستان کے اندر ویلفیئر سوسائٹی کی طرح کی گورنمنٹ ایک منسٹری بنائے کہ جس کے اندر اپنگ آدمی، بہت بوڑھے آدمی، ودھوا بائیاں، یتیم، جن کا کوئی نہیں، ان کو گورنمنٹ پالے. بہت چرچا ہوئی، بہت دنوں تک اس کے اوپر لے دے ہوتی رہی. پاس تو نہ ہوا کیونکہ بے حساب دولت کی ضرورت ہے اور ہندوستان جیسے بڑے ملک کے اندر یہ چیز پاسبل نہیں. کینیڈا میں پاسبل ہے. یہ کینیڈا ایک ہی ملک ہے دنیا میں کہ جس کے اندر یہ حالت ہے کہ اگر کوئی ودھوا بائی، اس کے پاس کچھ نہیں، تو گورنمنٹ اس کو مکان بھی دیتی ہے، کھانے پینے، جیون گزارنے کے پیسے بھی دیتی ہے. اپنگ ہو جائے تو اس کو بھی دیتی ہے. ساری زندگی علاج بھی کراتی ہے. 65 برس کی عمر ہو جائے تو میاں بیوی کو $830 مہینے گھر بیٹھے چیک آ جاتا ہے. ایجوکیشن مفت ہے. تھوڑی سی نامینل انشورنس دے کے وہاں کی ہیلتھ کی جو آرگنائزیشن ہے اتنی اچھی ہے کہ دوا دارو مفت ہوتی ہے. سینئر سٹیزن کو تو یوں بھی مفت ہوتی ہے. مگر یہ بات جو کینیڈا کے اندر ہے، یہ ساری دنیا میں کدھر نہیں. ہندوستان والے اس ٹائپ کے اوپر چلنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، مگر ہندوستان کی بہت بڑی وسطی کے کارن سے یہ بات نہ بنی. مجھ کو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب یہ ڈسکشن ہوتی تھی، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، تو اس وقت فارن منسٹر ایک سکھ تھا. اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو، یہ جو باتیں ہیں، ہر قوم اپنی اپنی قوم کا خود ہی انتظام کرے، گورنمنٹ کی شکتی نہیں ہے. میں تم کو پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے ایک ایسی قوم ہندوستان میں ہے کہ جس نے کبھی بھی اپنی قوم کے باہر کسی سوسائٹی یا انسٹیٹیوٹ میں پیسہ مانگا نہیں؟ یہ وہ قوم ہے کہ آخر ہندوستان کے اندر گھوم جاؤ، اس قوم کا ایک بھی آدمی رستے کے اوپر بھیک مانگنے والا نہیں. اس قوم کے اندر ایک بھی آدمی ایسا نہیں کہ جو تر چھوڑا گیا ہوئے اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہوئے. یہ قوم وہ ہے کہ جو اپنے قوم کے ممبروں کو خود ہی سمیٹ لیتی ہے، اور یہ قوم ایک فیملی کی طرح رہتی ہے. یہ قوم آغا خان کی اسماعیلی قوم ہے. سب لوگ چپ ہو گئے اور اس کے بعد تھوڑے ٹائم کی تھوڑی ڈیبیٹ کے بعد ڈیبیٹ بند ہو گئی کہ آغا خان کی قوم اسماعیلی لوگ تھوڑی قوم ہے. لیکن انہوں نے اس طرح سے آرگنائز کیا اپنے آپ کو کہ ان کا ایک بھی آدمی کسی غیر قوم کے ایجنسی میں جا کے پیسے کی بھیک نہیں مانگتا. ایک بھی اسماعیلی رستے کے اوپر بیٹھ کے بھیک نہیں مانگتا. بات سچ ہے، بات بالکل سچ. یہ پرتاپ کس کا، یہ برکت کس کی؟ اس دھنی کی کہ جس کے لیے ہم ہمیشہ اس کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ تجھ بنا کوئی اور نہ دیسے. تجھے چھوڑی دوجے دوارے کہاں جاوے، تجھے چھوڑ کے مولا ہم کہاں جائیں، کیونکہ تیرے جیسا اور کوئی در ہے ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں، اور حقیقت میں اس جیسا کوئی نہیں. پر قوم کے لوگ جو مولا کے ٹچ میں آتے ہیں، جب مولا کے ساتھ وہ ایک آدھ منٹ بات کر لیتے ہیں، یا کئی ایسے ہیں کہ جو بات بھی نہیں کر سکتے، دور سے ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر چینجز پیدا ہو جاتے ہیں. گئی نومبر مہینے میں
11 महीने पहले की बात करता हूँ। नवंबर में 76 की नवंबर में मौलाना हजर इमाम यूनाइटेड स्टेट्स गए और 4 रीजन की मुलाकात की। मौला लॉस एंजलिस से चालू किया, दूसरा स्टॉप हजर इमाम का शिकागो में हुआ, तीसरा स्टॉप ह्यूस्टन में, चौथा और 6वां स्टॉप न्यूयॉर्क में हुआ। मौलाना हजर इमाम की जाओ जलाली, उसका नूर, उसका तेज, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मुस्कुराहट दिलों को लुभा लेवे। हम तो खैर उसके आशिक हैं ही, हम तो उसके मुरीद और मानने वाले हैं ही। हम तो लाड के अंदर बहुत सी भूलें भी करते हैं और बहुत सी नाफरमानियां भी करते हैं, लेकिन दीनदारों ऐसे भी हैं कि जो जाहिर में इस्माइली नहीं, बैयत नहीं की, लेकिन फिर भी जब उसको देखते हैं तो दिल बदल जाते हैं। एक जगह एक इस्माइली लड़की ने एक व्हाइट अमेरिकन के साथ शादी कर ली और शर्त यह की कि अगर बच्चे होंगे तो इस्माइली होंगे। मैं तुझे मजबूर नहीं करती कि तू इस्माइली बन, लेकिन मैं इस्माइली रहूंगी। ये शर्त के ऊपर शादी हुई, सिविल मैरिज हो गई और उसको समझाती रही कि इस्माइली मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। 8-10 महीने हुए थे मैरिज को, शायद फरवरी या मार्च में मैरिज हुई। नवंबर में मौला आए, बातें सुनता था, सास ससुर के पास बैठता था, मौला की फोटो देखता था, दुआएं तस्बीहां होती थी घर में, उसके अंदर भी भाग लेता था। दिल के अंदर अजीब कशमकश थी। जब मौला के आने की खबर हुई तो इसके दिल के अंदर एक तूफान उठा, इसके दिल के अंदर एक ख्याल का एक लहर उठी कि चलो अच्छा हुआ मैं इसको एक आंख देखूं। मंडप में जाने के लिए तैयारी हुई तो ये भी तैयार हुआ। औरत ने कहा तुम अंदर हॉल में नहीं आ सकते क्योंकि वहां रिलीजियस सेरेमनी होगी और हम नॉन इस्माइलीज को उधर आने नहीं देते। वही आते हैं जिन्होंने इसको अपना इमाम मालिक कबूल किया और बैयत की है। थोड़ा निराश हो गया, उदास हो गया, फिर कहने लगा अच्छा मैं बाहर खड़ा होकर इसको देख लूं, मुझे देखना है इसका चेहरा कैसा है फोटोज हैं मगर मुझे जाहिर से देखना है। अच्छा देखो, मगर वहां सिक्योरिटी बहुत है। कहता कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। बस ये भी तैयार होके जिस हॉल के अंदर इंतजाम किया गया था उस हॉल के बाहर बहुत दूर तक सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त थी, मगर ये सामने की साइड में काफी देर तक थोड़ी दूर कि जिधर से मौला की गाड़ी आने वाली थी उस साइड के ऊपर खड़ा रहा। वहां राइट हैंड के ऊपर ड्राइविंग होती है तो ये फुटपाथ के ऊपर खड़ा रहा। पहले नजदीक खड़ा रहा तो किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने आके इसको कहा कि तू क्या करता है इधर? तो कहते हैं मेरी वाइफ अंदर गई है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। कहते इधर न खड़े रहो, दूर चले जाओ। तो उस बेचारे को काफी दूर निकाल दिया। मौलाना हजरत इमाम की गाड़ी आई, आगे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, पीछे मौला की गाड़ी थी। थोड़ा दूर था मगर ये फुटपाथ के नजदीक आ गया। जैसे ही गाड़ी इसके नजदीक आई, गाड़ी इतनी स्लो हो गई कि ये बड़ा हैरान हुआ कि कोई कारण नहीं गाड़ी स्लो होने का, ट्रैफिक भी नहीं थी। लेकिन मौला ने शोफर को गाड़ी स्लो करने के लिए कहा और इसको जब नजदीक आया तो साहब ने विंडो खोली और इसको हाथ से इशारा किया, बेगम को कुछ कहा, गाड़ी तो निकल गई। तो दोनों ने वापस घूम के पीछे के कांच से उसको फिर वेव किया। इस आदमी का हाल देखो। ये कहता है कि इसको कैसे पता लगा कि मैं इसको देखने के लिए खड़ा हूं। इस एक बात ने उसके दिल की सारी काया पलट डाली।
وہ کہتا ہے کہ اس وقت سے لے کے جب تک میری عورت باہر نہیں نکلی میں روتا رہا، اور اس کو کہتا ہے مجھے بھی اسماعیلی ہونا ہے۔ کینیڈا میں بہت سے لوگ ہیں جو پر قوم سے اسماعیلی ہوئے ہیں، دھوڑیے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور یہ جماعت خانے آتے ہیں، بیت الخلا کا بول نہیں، آنکھ بند کر کے یوں بیٹھتے ہیں کہ بات چھوڑ رہا، بعض تو دعا پڑھاتے ہیں، گٹ پاٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارا اسماعیلی جو مذہب ہے، جو دین اسلام ہے، حقیقت میں پوچھو وہ دین کہ جو رسول اللہ 1400 برس لے کے آئے، وہ دین یہ ہے اسماعیلی مذہب۔ مسلمان بھول گئے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھو، جو حضرت امام بار بار فرماتے ہیں کہ تم اپنی وڈواؤں کی ہسٹری پڑھو اور دیکھو کہ اس میں کیا کیا بناؤ بنے۔ کبھی ماں باپ کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ کا ڈفرنس کیا تھا، تم وہ پڑھو۔ کبھی خالد بن ولید کا نام لے کے اور عمرواس کا نام لے کے کہ جو دونوں علی کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی امام کہتے ہیں کہ بہت بڑے مہان سپہ سالار تھے، ان کے حالات پڑھو۔ رسول اللہ جو دین لے کے آئے تھے وہ یہ دین تھا، یہ جو اسماعیلی مذہب ہے۔ اور اس زمانے کے اندر حالات پولیٹیکل ایسے ہو گئے کہ جس میں اسماعیلی علی کے جو عاشق اور شیعہ تھے وہ بیچارے چھوٹے رہے، کمزور رہے، چھپ کے رہے۔ مگر اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اصل دین اسلام ہے، اور اس کے اندر یہی وہ چیز ہے کہ ہم اپنے نور کی جو امام زمان کے اندر موجود ہے اس کی شناخت کر سکیں۔ یہی وہ اللہ کا نور ہے جس کی صفت کے اندر قرآن بھرا پڑا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم جو مانگو گے ہم دیں گے۔ یہاں جو مانگنے کا مطلب، ایک بچہ کیا مانگے گا؟ چاکلیٹ مانگے گا۔ لیکن یہی بچہ جب 25 برس کا جوان ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے ابا سے چاکلیٹ نہیں مانگتا۔ اسی طرح سے روحانی حساب سے جماعت میں وہ لوگ کہ جو بچے کی طرح کمزور ہیں، جنہوں نے ابھی تک روحانی پروگرس نہیں کی، تو وہ کیا مانگیں گے؟ دنیا کا مال مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، تندرستی مانگیں گے، اس طرح دنیا کے کھلونے مانگیں گے، دنیا کے رمکڑے مانگیں گے۔ مگر وہ اسماعیلی کے جو جوان ہو گئے ہیں روحانی حساب سے، جن کی آتما جوان ہو گئی، جنہوں نے عبادت کر کے اپنے آپ کو اتنا بنایا کہ وہ امام زمان کو پہچان سکیں، دینداروں، وہ پھر رمکڑے اور چاکلیٹ نہیں مانگتے۔ وہ تو یہ مانگتے ہیں کہ تیری محبت ہمیشہ دل میں رہے، تیرے نور کے پرچھائے میں ہمیشہ رہوں، تیری رحمت اور چھتر چھایا کے نیچے ہمیشہ رہیں۔ دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ انترجامی سب کچھ جانتا ہے، زبان سے پکارنے کی بات نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا کے پاس بہت زور سے مت مانگو، خدا بہرا نہیں۔ جماعت خانے کے اندر اتنی اونچی آواز کے ساتھ لاؤڈ سپیکر رکھا گیا کہ وہ کانوں کو کھینچتی ہے۔ ڈسکو کے اندر کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، ایسا جماعت خانے کے اندر زور زور سے بولا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خدا بہرا نہیں، کبھی تم من کے اندر بھی بولتے ہو تو وہ سنتا ہے۔ جماعت خانے کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ اس میں شانتی، بالکل سکون اور پیس ایسا ہونا چاہیے، شور شرابہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر اونچی آواز سے بھی بولنے کے لیے رسول اکرم نے منع کیا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو روحانیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے من کے اندر کی چیزیں اتنی سٹل ہو جاتی ہیں، وہ اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت امام جو ہے، یہی خدائی نور جو دنیا میں موجود ہے، وہ انترجامی ہے، اور
وہ ہمارے بھلائی کے لیے، مشکلیں دور کرنے کے لیے، ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہمیں دین اور دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس طرح سے وہ کبھی کبھی باتیں کر دیتا ہے۔ میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے 2 جامع امام کے دیکھے، مولانا سلطان محمد شاہ کا جامع دیکھا، حضرت امام کا جامع دیکھ رہا ہوں۔ نامدار پرنس علی خان کے اگرچہ وہ امام نہیں تھے لیکن ان کے اندر بھی نور تو تھا۔ ان کے ساتھ بھی گھوما ہوں اور ان کی چیزیں بھی دیکھی اور پرنس علی خان کے معجزے بھی دیکھے، کیونکہ یہ جو فیملی ہے حضرت امام کی، اس فیملی کو خدا تعالیٰ نے پاک فیملی کہا ہے۔ یہ نبیوں کی فیملی ہے کہ جن کے اندر بلو بلڈ ہے، یعنی رائل بلڈ ہے، نبیوں کا نورانی بلڈ ہے۔ قیامت تک یہ فیملی تمام دنیا کے انسانوں سے ہمیشہ اونچی رہی اور رہے گی۔ اس فیملی کا چھوٹے سے چھوٹا ممبر بھی جو ہے اس کے اندر بھی روحانی طاقت ہے۔ اگر مومن جو ہیں عبادت کرتے ہیں اور ان میں روحانی قوتیں اور طاقتیں ہیں تو دینداروں ہم کیا چیز ہیں؟ ایک میٹنگ کے اندر مولانا حضرت امام بیٹھے تھے، کچھ بات نکلی تو کسی لیڈر کو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے نا تو تم پرنس امین کو پوچھو، جاؤ اس کو بلاؤ۔ تو وہ اٹھ کے گیا تو بازو کے روم کے اندر پرنس امین محمد دعا پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے پرنس صدر الدین صاحب کے ساتھ میں گھوما پھرا، باتیں چیتیں کی، کھیسے میں ہاتھ بہت دیر تک ڈالتے اور اندر تسبیح کی آواز آتی ہے، کھیسے میں ہاتھ ڈال کے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور تسبیح پھراتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو فیملی ہے نا، یہ نورانی پاک فیملی ہے۔ امام کی جو ذات ہے وہ الہی ذات ہے، اس میں اللہ کا ڈائریکٹ نور ہے، وہ دلوں کی باتیں اور بھید جانتا ہے۔ وہ بعض دفعہ ایسی ہم کو کچھ بات سنا دیتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ اس کو گراسپ کر سکتے ہیں۔ مولا کا پروگرام پورا ہو گیا، ماں باپ چلے گئے منڈپ میں سے، یہ میں نیو یارک کی بات کرتا ہوں۔ آدمی بہت تھے، کھانے کا انتظام جماعت کی طرف سے تھا، تو میں اور میری وائف ایک کرسیوں کے اوپر بیٹھے تھے اور سینئر سٹیزنز کے حساب سے ہم کو والنٹیئر لوگ سرو کر رہے تھے۔ ایک والنٹیئر ہنستے ہنستے مجھے ڈھونڈتے بھاگا آیا اور گھٹنے ٹیک کے ادھر بیٹھ گیا۔ مجھے کہتا ہے مشنری بابا مجھے ایک بات پوچھنی ہے، آپ کو واندہ نہیں؟ میں بولا تو پہلے دم لے لے۔ کہتا کوئی بات نہیں، زنزبار کا لڑکا ہے، میں اس کے ماتا پتا کو جانتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں؟ میں بولا ہاں۔ کیا دیکھا آپ نے؟ میں بولا بس تو نے یونیفارم پہنی ہے۔ کہتا ہے میرے ہاتھ میں گھڑیال ہے۔ میں نے کہا نہیں، لیکن گھڑیال کی کیا بات ہے؟ کہتا ہے فلانی منڈلی کی مہمانی کے اندر میں گیٹ کے اوپر کھڑا تھا، دروازے بند تھے، مولانا حضرت امام جب ہی کام کاج کر کے نکلنے لگے تو دروازہ میں نے کھولا، میں اٹینشن کھڑا ہوا، مولانا میرے نزدیک آ کے پوچھتے ہیں واٹس دی ٹائم ناؤ؟ ابھی دیکھو اس کے دونوں ہاتھ آدھی باں والی قمیض پہنی ہے، دکھتا ہے کہ ہاتھ ننگے ہیں، گھڑیال نہیں، اور حضرت امام کے ہاتھ کے اوپر گھڑیال ہے، پھر بھی صاحب اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے؟ یہ تو چکر کھایا، لیکن لڑکا ہوشیار تھا، ایسا جھک کے صاحب کی گھڑیال دیکھ کے کہتا ہے خدا من 6 o'clock۔ ماں باپ بہت ہنسے، اس کو کندھے کے اوپر تھاپی دے کے چلے گئے، مگر اس کو چکر آ گیا۔ حضرت امام دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں گھڑیال نہیں، اس کے خود کے ہاتھ میں گھڑیال ہے، اور میرے کو پوچھنے کی ضرورت کیا؟ خود گھڑیال نہیں دیکھ سکا؟ تو مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، ماں باپ جانتے ہیں میرے پاس گھڑیال نہیں، پھر مجھے کیوں پوچھا؟ میں بولا دیکھ بیٹے
صاحب نے تجھے ایک میسج دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو ایسا آدمی ہے جو کبھی ٹائم کا خیال نہیں کرتا۔ دونوں کان پکڑ لیے جلدی سے، کہتے سچ بات ہے مشنری صاحب، میں نے کبھی ٹائم کی پرواہ نہیں کی، اس لیے میں گھڑیال رکھتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھی مولا کہتے ہیں کہ بچوں گھڑیال لے اور ٹائم سنبھال۔ اس طرح سے امام رمت گمت کے اندر ہمیں میسج دیتا ہے۔ یہ جو دھنی ہے اس کی شناخت کرو، اس کی شناخت کرو، اس کو سمجھو، اور اس کے سمجھنے کے لیے دو رستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ظاہری رستہ اختیار کرو کہ اپنے اماموں کا اتہاس پڑھو، پیروں کا اتہاس پڑھو، اسماعیلی اتہاس پڑھو، تو آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارا اسماعیلی اتہاس کتنا برائٹ ہے۔ آپ جب یہ اتہاس پڑھ لو گے آپ کو یہ یقین اور سمجھ آئے گی کہ مولا کون ہے، تو پھر ابھی دوسرا رستہ گنان پڑھو، فرمان پڑھو۔ گنان پڑھنے سے میرا مطلب یہ تو چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، 5 8 10 برس کے بچے آ کے گنان بولتے ہیں، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ گنان سمجھو۔ جماعت خانے میں بھی گنان بولا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک کڑی کو سمجھنے کی ٹرائی کرو، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ کسی بڑے وڈیر سے جو گینانی ہے اس کو پوچھ لو۔ اور امام سلطان احمد شاہ کا فرمان ہے کہ تم اگر کوئی مذہبی کوشچن پیدا ہوئے تو کسی بھگت کو پوچھو، اپنے ٹیچر کو پوچھو، مات پتا کو پوچھو، اگر وہ نہیں کوئی جواب دیتے تو کسی مشنری کو پوچھو۔ نبا فرمایا کہ کوئی مشنری کو پوچھنے پر بھی تمہاری تسلی نہ ہوئے، مجھے پوچھو، مجھ کو پوچھو۔ لیکن آپ دنیاوی حساب سے اپنا اتہاس پڑھو اور دینی حساب سے گنان فرمان سمجھو اور عبادت کرو۔ پھر جب آپ کو یہ ظاہر اور باطن کی یہ دو طریقے کی جب سمجھ آئے گی اور عبادت کرو گے، دینداروں آپ کے سامنے مولا نورانی حالت میں انتکرن میں ظاہر ہو جائے گا۔ مولا تو ہے لیکن عبادت میں وہ ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اندر ظہور ہوتا ہے۔ ظہور دو قسم کے ہیں، ایک تو یہ کہ مولا دنیاوی ظہور کرے گا، دینت کالنگا سے لڑے گا، ساری دنیا کا راجا بنے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے، 125 سال باقی ہے اس بات کو، اور پیروں نے ہم کو اس کے لیے وار دیا ہے کہ کون سے وار، جگہ کا نام دیا ہے، تاریخ دی ہے، مہینہ بتایا ہے، سن بھی بتایا ہے، اور اس وقت امام کا نام کیا ہوگا وہ بھی بتایا ہے، یہ گنانوں کے اندر موجود ہے۔ خیر یہ تو ظہور اور اسواری ظاہر کی ہوگی، مگر یہ یاد رکھو کہ اندر بھی ظہور اور اسواری ہوتی ہے۔ دینت کالنگا باہر تو جب ہی آئے گا تبھی آئے گا، لیکن ہمارے اندر دینت کالنگا ہر وقت بیٹھا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ ہمارے اندر دینت کالنگا بیٹھا ہے اور وہ ناستک ہے، مولا کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے ہمیں روکتا ہے۔ یہ دینت کالنگا ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، جو ہمیں دنیا کی لالچ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی چھوٹی عمر کے اندر جو فرمان کیے، کلام امام مبین کے پہلے بھاگ میں پڑھو۔ ایک دن مولا آئے اور جماعت کو کہا، ہے جماعت میں تمہیں ایک وارتا سناتا ہوں۔ ایک آدمی جنگل میں سے مسافری کر رہا تھا، وہ زمانے میں پاؤں سے چلتے تھے، کافی دیر ہو گئی، کچھ کھانا پینا نہیں ملا، بھوک بھی لگی تھی، تو وہ آدمی نے نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر، جھاڑ کے اوپر مد کوڑا لگا ہے، شہد کا چھتا لگا ہے۔ سوچا واہ واہ،
ایسی اچھی مزیدار چیز اور کہاں ملے، تو کپڑا لپاٹ کے کہ مکھیاں اس کو ستانے نہیں، تو وہ جھاڑ کے اوپر چڑھا اور مد پوڑا تھوڑا سا توڑ کے کھانا شروع کیا۔ مولا فرماتے ہیں وہ آدمی مد کھانے میں اتنا مست ہو گیا کہ آجو باجو کی اسے خبر بھی نہیں رہی، اس نے کوئی جات کی چیتونی نہیں لی۔ جس جھاڑ کے اوپر وہ کھڑا بیٹھ کے مد کھا رہا تھا، اس جھاڑ کو ایک ہاتھی، ایک مست ہاتھی صاحب کہتے ہیں، جھاڑ کو سونڈ سے پکڑ کے ہلا رہا تھا، اور دو چوہے، دو اندر، ایک کالا اور ایک سفید، یہ جھاڑ کے جو موڑ تھے اس کو کاٹ رہے تھے۔ یہ جو جھاڑ تھا، یہ درخت ایک کھائی کے کنارے کے اوپر تھا، بہت بڑی کھڈ کھین تھی، اور اس کے اندر ایک بڑا اجگر جس کے منہ میں سے آگ نکلتی تھی، وہ اوپر منہ کر کے انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھول گیا کہ میرے آجو باجو میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مد کھانے میں مست رہا۔ آخر کیا ہوا؟ وہ دو جو سفید اور کالا چوہے تھے، انہوں نے تو کمزور کر دی اس کے موڑیے کھا کھا کے، کاٹ کاٹ کے، اور ہاتھی ہلا رہا تھا۔ آخر یہ جھاڑ گرا اور کھڈ کے اندر یہ آدمی گرا اور اجگر نے اس کو کھا لیا۔ مولا فرماتے ہیں ہے جماعت، تم سمجھے اس سٹوری کا مطلب کیا؟ دیکھو، یہ جو مد ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی ممتا مایا، دنیا کا عیش آرام، دنیا کی مٹھاس، اور یہ جو جھاڑ ہے وہ تمہاری عمر ہے جس کے اوپر تم بیٹھے ہو، اور یہ جو سفید اور کالے چوہے ہیں یہ رات اور دن ہے جو تمہاری عمر کے موڑ کو کاٹ رہے ہیں، یعنی جو ٹائم جا رہا ہے وہ ختم ہو گیا۔ بچہ ہوتا ہے 1 برس کا تو ہم کہتے ہیں بڑا ہو رہا ہے، 10 برس کا ہوا اچھا بڑا ہو رہا ہے، لیکن خیال کیا کہ اس کی موڑی ختم ہو رہی ہے۔ 100 برس کی عمر میں 10 نکل گئے، باقی 90 رہے۔ 25 برس کا جوان ہو گیا تو 75 رہ گئے۔ جیسا جیسا ٹائم جاتا ہے عمر کا خزانہ ختم ہو رہا ہے۔ مولا فرمایا وہ جو مست ہاتھی ہے وہ ملک الموت ہے جو تمہاری عمر کو ہلا رہا ہے، اور وہ جو کھڈ ہے وہ قبر ہے، اور وہ موت ہے تمہارے گناہ کی شکل لے کے، وہ اجگر آیا ہے جو تم کو کھا جائے گا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ روحانی اور باطنی مذہب ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر ٹیمپریری آئے ہیں، اور ٹیمپریری ہمارے کچھ مولا نے کام دے کے بھیجا ہوا ہے، ہمیں وہ کام کر کے اس واپس سیٹھ کے پاس جا کے حساب دینا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اس کے حکم سے پیدا ہوئے، اور اس نے ہمیں حکم کیا کہ دنیا کے اندر جاؤ، علم حاصل کرو، ایجوکیشن لو، شادی کرو، اولاد پیدا کرو، تاکہ اس دنیا کے اندر خدا کی مخلوقات کی نسل انسانوں کی چالو رہے۔ مگر یاد رکھو، نیک اعمال کرو، میرے فرمان پہ عمل کرو، میں تمہیں دنیا کے اندر سکھ دوں گا، میں تمہیں روحانی سکھ بھی دوں گا، تمہاری موت آسان ہوئے گی اور موت کے بعد بھی تمہیں سکھ ملے گا۔ یہ ہمارے امام کا وعدہ ہے، اور اس نے یہ ہم سے پرومس کیا ہوا ہے۔ اسماعیلی سچ مچ دنیا کے اندر دنیاوی حیثیت پہ بھی آپ جب یہ چارٹ لے کے بیٹھو اور غیروں کے دوسری دنیا والوں کے سامنے آپ جب یہ دیکھو، کمپیئر کرو، تو واللہ اسماعیلی قوم بہت ہی خوش نصیبدار قوم ہے، بہت نصیبدار ہے۔ 1939 کی سپتمبر مہینے کی 1 تاریخ کو جرمنی نے لڑائی شروع کی۔ برٹش نے 3 سپتمبر کو لڑائی کا ڈکلیریشن کیا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد جاپان اندر آ گیا، تھوڑے ٹائم کے بعد
यूनाइटेड स्टेट्स अंदर आ गई और देखते देखते एक महीने के अंदर अंदर सारी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। 1940 की विंटर था, नवंबर का महीना था। आपको कभी याद होगा तो प्रिंस अली खान भी इस लड़ाई के अंदर गए थे। पहले मेजर थे, फिर कर्नल बने। एक दिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी लड़ाई में आने के लिए तैयार हूं, मेरे लायक कुछ काम होवे तो मुझे दो। ब्रिटेन ने कहा कि आपको ये ज़हमत उठाने की जरूरत नहीं, आप हमारे लिए भली दुआएं करो और हमें गाइड करो। तो मौला एक दफा फ्रांस के अंदर अड्डे पे एक टुकड़ी देखने के लिए गए और उस टुकड़ी का जो कमांडर इन चीफ था वो साहब के साथ था। सर्दी के कपड़े पहने हुए, मफलर पहना हुआ, लंबा कोट पहना हुआ, हाथ में ग्लव्स पहने हुए, विंटर की टोपी जिसमें कान बंद हो जाते हैं, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इंडियन टुकड़ी देख रहे थे। तीसरी लाइन में मौला को एक आदमी दिखा कि जिसने मौला को देख के न स्माइल किया न कुछ किया, वो मौला को पहचान भी नहीं सका। लेकिन जब इंस्पेक्शन करने के बाद साहब गए ऑफिस में तो साहब ने उस ऑफिसर को बाहर के वो थर्ड लाइन के अंदर वो जो फलाना शख्स है उसके ये नंबर है, मुझे उसकी मुलाकात चाहिए। उसी वक्त उसको बुलाया गया तो माँ बाप ने अपनी टोपी उतारी, तब उसको पता लगा कि ये तो मौला है। वो इस्माइली था, पंजाब का रहने वाला। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह उसको पूछे तू इधर क्या करने आया? कहते खुदावंद कोई कामकाज नहीं था, पगार अच्छी मिली, मैं इधर चला आया। माँ बाप फरमाया मेरे मुरीद का काम ये लड़ाई के खून खराबा के अंदर नहीं है, समझे? हाँ खुदावंद, लेकिन मौला मैं अभी तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि लड़ाई के अंदर कोई भी सिपाही निकल नहीं सकता। मौला फरमाया मुझे पता है, देखो मैं तुम्हें इंडिया ट्रांसफर कराता हूं, तुम इंडिया जाओ और वहां रहो। ये लड़ाई के मैदान में मेरे मुरीदों का काम नहीं। 1 महीने के बाद उसको ट्रांसफर आ गई, स्टीमर में बिठा के भेज दिया इंडिया, और वो सारी लड़ाई इंडिया में रहा। आज वो इस वक्त लंदन के अंदर है। दिनदारों, इस तरह हमारा मौला हमें दुनिया की नजर से भी बचाता रहता है। मैंने अपनी पहली वाज में गए वीक में दरखाना के अंदर कहा कि कनाडा के अंदर इमाम ने क्यों हमें रखा है, उधर जमात क्यों बनाई है, उसमें एक भेद है। मेरी 2 वाजें सुन के कुछ लोग आपस में ये कहने लगे कि अबू अली मिशनरी को कहते हैं कि भाग जाओ कनाडा, लेकिन याद रखो किसी के ऊपर तोहमत मत लगाओ। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप कनाडा चले जाओ, और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कनाडा ना जाओ। मेरा ये काम ही नहीं है कि किसी को ये कहना है, और जमातों के अंदर मैं ये प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं आया कि आप इधर सब कुछ लपेट लपाट के भाग जाओ। मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आपकी जो औलाद है, जिसकी आज उम्र 20 बरस के नीचे है, इन लोगों का भविष्य के लिए आप सोचो कि इनका भविष्य किधर अच्छा हो सकता है, कहां वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप ये चीज सोचो, और आपको सोचना चाहिए। मैंने आपको कहा कि इमाम ने उधर ये जो जमात बनाई, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना, उस वक्त इस्माइली जो थे वो अरबस्तान में ही थे। इमाम जाफर सादिक तक इस्माइली सिर्फ अरबस्तान में थे। मुट्ठी भर ऐसे थे कि जो ईरान के और अरबस्तान की बॉर्डर के ऊपर थे, ईरान में भी नहीं थे। अलबत्ता मौलाना इमाम ज़ैनुल आबदीन
اور امام محمد باقر کے زمانے کے اندر سندھ کے اندر اسماعیلی جماعت ہو گئی. سندھ میں مولا نے 2 دائیوں کو وہاں بھیجا تھا اور انہوں نے سندھ کے اندر یعنی ملتان اور ساکرو ڈسٹرکٹ کے اندر آ کے اسماعیلی دعوت کی. تو وہاں اسماعیلی تھوڑے تھے، مگر امام جعفر صادق نے اپنے فرزند مولانا اسماعیل کو سیریا بھیجا. سیریا میں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا. وہاں جا کے امام نے دعوت شپرجیت سے کرائی، کیونکہ سیریا کے اندر بنی عباس کا زور ہو گیا تھا اور 90 برس تک سیریا میں بنی امیہ نے راج کیا تھا. وہ تو سب کے سب علی کے دشمن تھے. مولانا اسماعیل کے ساتھ 40-50 اسماعیلی ادھر سے ادھر گئے اور انہوں نے جا کے وہاں دعوت کا کام کیا اور سیریا میں سلمیہ میں جماعت اسٹیبلش کی. آگے تھوڑا اور چلو تو امام رضی الدین عبداللہ کے زمانے کے اندر امام رضی الدین عبداللہ استنبول ترکی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے 1-2 دائیوں کو بھیجا افریقہ. اور افریقہ کہاں گئے؟ وہ سیدھا موروکو گئے. موروکو میں، الجیریا میں، ٹیونیشیا میں، لیبیا میں، ایجپٹ میں کوئی جماعت نہیں تھی، مگر وہاں جا کے ان دائیوں نے جماعت اسٹیبلش کی. ہماری اسماعیلی اتحاد کی ایک بہت بڑی برائٹ چیز ہے کہ ہم اسماعیلی ہمیشہ ایکسپینڈ ہوتے رہے، نئے دیشوں میں جاتے رہے. افریقہ کے اندر اسماعیلی نہیں تھے، آئے تھے مسقط میں سے مگر پھر واپس چلے گئے. مولانا آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے ہندوستان کے اسماعیلیوں کو کہا کہ تم افریقہ جاؤ، اور اس طرح سے علی شاہ ماں باپ اور سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ہماری جماعت کچھ، کاٹھیا واڑ، سندھ وغیرہ سے ادھر افریقہ کے اندر آ گئی. اور پھر افریقہ کے اندر جب آئے تو ایک جگہ نہیں ٹھہرے، پھیل گئے. مڈغاسکر میں گئے، کومور میں گئے، موریشس میں گئے اور انٹیریئر میں گئے، یوگانڈا میں گئے، ادھر پار کر کے روانڈا برونڈی میں گئے، زائر تک پہنچے. امام سلطان محمد شاہ نے 1951-52 میں تعلیقے بھیجے دار السلام والوں کو کہ تم اپنے جوان بچوں کو ادھر کونگو کی سائڈ میں بھیجو، اور پھر دوسرے تیسرے تعلیقے میں کہا کہ میرا مطلب کونگو کا ایسٹ سائڈ میں یعنی روانڈا برونڈی کے بارڈر کے نزدیک نہیں، فرمایا اٹلانٹک تک جاؤ، اور ایک زمانہ آئے گا کہ میں تم کو کہوں گا کہ ابھی تم اٹلانٹک کراس کرو. 30 برس پہلے سے اس نے یہ چیز باندھ رکھی تھی. اٹلانٹک کراس کرنے کی بات آ گئی یہ امام کے وارے کے اندر، اور 70 کی شروعات کے اندر ہم نے اٹلانٹک کراس کیا اور مولا کے حکم سے جا کے وہاں اسٹیبلش کی. میں نے ایک دفعہ امام کو پوچھا، میں نے کہا خداوند کیا ہم کو ایسٹ افریقہ خالی کرنا ہے، پرٹیکولرلی تنزانیہ؟ ماں باپ فرمایا نہیں ابو علی، میری جماعت رہے گی، میری کونسلیں رہیں گی، میرے جماعت خانے رہیں گے، البتہ جماعت تھوڑی ہو جائے گی. ماں باپ نے فگر دی 4 سے 5 ہزار آدمی ضرور رہیں گے. تو دینداروں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا گام کے اندر، کبھی کسی آدمی نے جماعت میں یا باہر کچھ ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناپسند ہے تو آپ فوراً اس کا پروپیگنڈا کر دیتے ہو، اور جو کسی نے ایسا کہہ دیا کہ جو آپ کو پسند ہے تو اس کا بھی خوب چرچا ہو جاتا ہے. یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ خود سوچو، اپنی حالت دیکھو، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے جمع ہیں، کتنی آوک ہے، بچے کتنے ہیں، بچوں کی ایج کیا ہے، اور کبھی اس کو کسی باہر دوسرے دیش میں کہیں بھیجنا ہے تو کیا ان بچوں کو اس دیش میں جدھر ان کو جانا ہے، یورپ جانا ہے کہ کسی اور جگہ جانا ہے، تو ان کو بھیجنے کے لیے آپ کی اکنامک آرتھک شکتی ہے؟ یا ادھر آپ کا کوئی سگا ہے کہ جو آپ کے بچوں کو رکھ سکیں؟ کبھی اس میں سے ایک بھی چیز نہیں. تو پھر ادھر آرام سے بیٹھو، کاؤ کے دل کو اکھاڑتے ہو. میرے کو یہ بھی معلوم پڑا ہے، معلوم نہیں، میں نے تپاس نہیں کیا، صرف ایک کیس میرے سامنے ایسا آیا، اس پر سے میں کہتا ہوں شاید اور بھی ایسے ہوئیں گے. ایک جوان بچہ، جوان کا میرا مطلب 14-15 سال کا، میں نے اس کو پوچھا اسکول جاتے ہو؟ کہتا نہیں. کیا بات ہے؟
کہتے ہم کو جانا ہے نا. کہاں جانا ہے؟ کینیڈا جانا ہے. آگے تمہاری ویزا؟ کہتا نہیں. تم نے اپلائی کیا ہے؟ کہتا نہیں. میں آج پڑھا بیٹے بچے تم نے اپلائی نہیں کیا, ویزا نہیں آئی, خالی اس خیال سے کہ فیوچر میں جانا ہے تم اپنی عمر اور ایجوکیشن خراب کر رہے ہو. حضرت امام نے منع کیا ایسا کرنے کے لیے. ماں باپ فرمایا جو ایجوکیشن کے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان لوگوں کو پوچھو, ماں باپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ بچوں کو کہو جس ملک میں تم رہتے ہو وہ ملک تانزانیہ ہوئے, کینیا ہوئے, پاکستان ہوئے, انڈیا ہوئے, سیلون ہوئے کہ موریشس ہوئے, جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے اندر جتنی ایجوکیشن تم کو فری ملتی ہے اس ایجوکیشن کا پورا لابھ اٹھاؤ. ایسے اور بھی بچے ہوں گے کہ جو اس انتظار میں اسکول میں نہیں جاتے کہ مجھے ادھر جانا ہے. ارے پہلے تو عرضی کرو گے تو عرضی کا پاس ہو گئے اور تب تک جاؤ تو 2 برس لگیں گے. اپنی ایج, اپنا ٹائم, اپنی ایجوکیشن خراب مت کرو. اور جو پیرنٹس اور ماوتر ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا بھوش مت بگاڑو خالی اس خوش فہمی کے اوپر کہ ہم کو فیوچر کے اندر ادھر جانا ہے تو ابھی سے اس بات کے لیے بیٹھ جائیں. وہ تو بات کچھ نہیں نہ ہوئی. ایک تھوڑی سی ایسی بات بن جاتی ہے. یاروں دوستوں کے اندر جوان لڑکا بیٹھا تھا. وہ لڑکوں نے کہا کہ بھائی تیرے باپ کے اتنے یہ گائے بیل ہیں تو کسی دن ایک آدھ بیل کاٹے تو کچھ ہم کباب بباب کھائیں گے. کہتے باپ مرے گا تب بیل کٹیں گے. تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ باپ مرے اور بیل کٹے. اس انتظار میں کہ ہم کو کینیڈا جانا ہے, اس انتظار میں کہ ہم کو لندن جانا ہے اور ہم ادھر چپ چاپ اپنی ایجوکیشن خراب کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. میں نے اس لیے اشارہ کیا کہ اپنی اولاد کا بھوش سوچو کہ ان کا بھوش کس طرح سے ہے. حضرت امام کے آفیسر لیڈرز جماعت کے اندر ہیں, مکھی کمڑیا ہیں, کاؤنسلیں ہیں, مشنریز بھی ہیں. کسی اچھے آدمی کے پاس جس کے اوپر آپ کو بھروسہ اعتقاد آتا ہے اس کو جا کے آپ اپنے پرابلمس رکھو اور اس کی صلاح لو. مگر اس صلاح کو پھر ہر ایک کے کان میں مت ڈالتے رہو. ایک بات ضرور ہے کہ امام نے جو دورونی دی ہے وہ سب کو پتا ہے. امام نے جو دورونی دی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ دورونی کا کیا مطلب ہے. مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا کے اندر جھاڑ کے ساتھ وہاں پیسہ لگا ہوا ہے. ماں باپ نے کہا ہے تمہارے ملک میں اگر کچھ پرابلمز ہیں تو ادھر اس ملک میں دوسری جات کی پرابلمز ہیں. پرابلمز کے بغیر زندگی انسان کی ہے ہی نہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو یہاں بہت اچھی ہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو یہاں کم ہیں مگر وہاں اچھی ہیں. آپ خود اپنی آرتھک حالت, اپنی ایج, بچوں کتنے ہیں, بچوں کی ایج اور بچوں کی ایجوکیشن اور یہاں آپ کی آمدنی کتنی ہے, یہ سب چیزیں ملا کے اس میں سے آپ تیل نکالو, مکھن نکالو, تب آپ کو پتہ لگے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مانو کہ ایک مسٹر زیڈ نام کا آدمی وہ امریکہ جاتا ہے, اس کو امریکہ کی ویزا آ گئی اور چلا گیا. امریکہ جا کے کیا کرے گا؟ بہت ایجوکیٹڈ ملک ہے, وہاں اس کو جاتے ہی کوئی نوکری تو نہیں ملے گی. نوکری ڈھونڈنے کے لیے یا کام ڈھونڈنے کے لیے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کے پاس امریکہ میں پیسے چاہیے, اور ہماری گورنمنٹ رضا نہیں دیتی کہ تم پیسہ باہر نکالو, کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے وطنی کے طور پہ ہم کو اس ملک کا وفادار بھی رہنا چاہیے. تو پھر باہر جانے کا فائدہ کیا؟ اور اگر نوکری کرنی ہے تو نوکری پہلے نہیں ملے گی, 2-4-6 مہینے کا کھانا کھیسے میں ہونا چاہیے. یہ سب انتظامات کرنے چاہیے, یہ تو دنیا داری ہے. لیکن میں آپ کو آج کی واعظ میں جو کہنا چاہتا تھا تو وہ یہ کہ یہ دھنی, یہ مولا جو ہمارا امام ہے وہ ہمارا خالی امام ہی نہیں, ہمارا ماں باپ بھی ہے, ہمارا سیٹھ بھی یہی ہے, ہمارا مدد کرنے والا بھی یہی ہے, ہمارا وکیل بھی ہے, ہمارا راجہ بادشاہ بھی ہے,
हमारा सब कुछ यही है, इसके बगैर और कोई है ही नहीं। और इसने हमें हर जात की दौरवनी दे रखी है। इन तमाम दौरवनियों को, गाइडलाइंस को, फरमानों को आप फिर से पढ़ो और आप खुद सोचो कि मैं क्या करूं। मैंने आपको अर्ज की कि हर जगह मौलाना हजरत इमाम के मुरीद हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर आज 36 इस्माइलीज हैं, अभी तक बैठे हैं, और मौलाना काउंसिल भी रखी हुई है। 36 आदमियों में मॉरिशस में गया, मॉरिशस के अंदर 3 इस्माइली फैमिलीज हैं, बैठे हैं, कामकाज करते हैं। मैं कोमोर गया, कोमोर एक छोटे से 4 आइलैंड की एक राज है। कोमोर के अंदर जो मोरोनी है वो कैपिटल है, और वहां कितने इस्माइली हैं, 70 और 65 के अंदर वहां जमात बैठी है। आज कभी आप देखो तो रुवांडा बुरुंडी के अंदर कितने 32 के 33 आदमी उजुम्बुरा में हैं, जिनको अभी बुजुम्बुरा कहते हैं। कि गाली के अंदर हार्डली 40 जने हैं। तो हर जगह ऐसे इस्माइली थोड़े थोड़े बैठे हुए हैं। जिबूटी के अंदर 2 इस्माइली फैमिलीज हैं, सूडान के अंदर 1 के 2 इस्माइली फैमिलीज हैं। दुनिया के अंदर सारी सपाटी में इस्माइली बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह जाके डंप होना है। मौलाना हाजिर इमाम हमारा मालिक रहबर, हमारा खुदावंत, हमारा इमाम, उसकी फरमान बरदारी करो। फरमान बरदारी में सबसे पहली बात, आपको दुनिया के दुखों तकलीफों में से बाहर निकलना है तो सबसे पहला काम यह करो, रोज जमात खाने आओ, हर रोज। मैं वीडियो के, टेलीविजन के, सिनेमा के मैं विरोधी नहीं हूं। मेरे खुद के घर में भी है और मैं भी सिनेमा देखने कभी कभी जाया करता हूं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं जमात खाना छोड़ दूं। मौला की रहमत से मैंने जिंदगी में कभी जमात खाना नहीं छोड़ा, सिवा कि मैं ऐसी जगह हूं कि यहाँ जमात खाना है ही नहीं, तो और बात है। मैंने कभी जमात खाना मौला की रहमत से नहीं छोड़ा। इसके लिए जमात खाने में से जो चीज मुझे मिली है मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आप रोज जमात खाने आके वो समझ जाओगे कि आपको क्या मिलता है। जमात खाने आने से दीन और दुनिया के दोनों फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हम हजरत इमाम का हुक्म मानते हैं, जिससे धनी राजी होता है। दूसरा फायदा यह है कि जमात खाने आने से हम भाई बहनों को मिलते हैं, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सारा दिन काम करके 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 जो थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, जमात खाने आने से, भाई बहनों को मिलने से, इस नूरानी वातावरण के अंदर आके बैठ के हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो खिल जाता है। हमारे अंदर प्लेजेंटनेस पैदा हो जाती है, शांति आती है, सुकून मिलता है और थकावट चली जाती है। अब कितने भी थके हुए हो, मैं कहता हूँ हाथ मुंह धो के जमात खाने आ जाओ, तो जमात खाने के बाद जब भी आप निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं फ्रेश हो गया हूं। किधर गई थकावट, भाग गई। शारीरिक फायदे भी बहुत है, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम में पीस और सुकून है तो शरीर के ऊपर उसका असर करता है। सारी जिंदगी की कदूरतें निकल जाती हैं। दुख दूर करने के लिए दुआएं मांगते हैं, दिल में सधियारा आता है, भाई बहनों को मिलते हैं, न्यास पीते हैं, जुड़ा खाते हैं। मौला की रहमत लेके मुखी कमरिया की दुआएं जो इमाम और पीर की तरफ से मिलती हैं वो लेके हम घर जाते हैं। हमारी रूहानी शक्ति भी बढ़ती है, मगज भी ठीक रहता है, दिमाग भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है, और इधर आके हमें कितने और भी फायदे मिलते हैं। तो जमात खाने रोज आओ। दूसरी बात, जमात खाने में जो कुछ बनता है उसको सिद्दत दिल और सिंसियरली उसमें ध्यान लगाओ, इधर उधर मत देखो। फरमान भी सुनो, गिनान सुनो और समझने की कोशिश करो। दुआ पढ़ो तो दुआ के अंदर ध्यान लगाओ। और फिर आपको बातें करनी है ना, बहुत शौक है एकदम। अगर आपको नांदी नहीं लेनी, उतर जाओ नीचे, नीचे जाके बातें करो। लेकिन जमात खाने के अंदर